اسما اور سکندر جس چال کو سوچتے ہوئے وہ مبینہ کے پاس آئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ریا کو اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے، جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ریا تو کبیر کے ساتھ کہیں جا چکی ہے، وہ یہاں پر موجود ہی نہیں، تو الٹا پریشانی کے عالم میں سکندر اور اسما خود واپس آ جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ آخرکار ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے کورٹ میں کیس دائر کروایا ہے اور آج کے دن ہی ہم لوگ خلا کا نوٹس لے کر آ رہے ہیں، اور ہمارے آنے سے پہلے ہی کبیر ریا کو کیسے لے جا سکتا ہے۔ وہیں پر سکندر اسما پر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کبیر ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ میری ہر چال پر نظر رکھتا ہے؟ اسی دن کے لیے میں ڈرتا تھا، تمہاری وجہ سے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے میری بہن ریا اس گھر میں ابھی اور اسی وقت واپس چاہیے، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسما جو کہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ ریا آخرکار کہاں جا سکتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ریا ہمیں دھوکہ دے رہی ہو۔ وہیں پر جب اسما سے بات کرتا ہے سکندر اسی بارے میں، تو اسما سکندر کو دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، اگر ریا نے ہمیں دھوکہ ہی دینا ہوتا تو وہ شادی کی پہلی رات ہی واپس نہ آ جاتی میرے کہنے پر۔ وہیں پر دوسری طرف وفا جو کہ مبین کی دوسری شادی کو لے کر بے حد پریشان ہوتی ہے، وہ جاتی ہے مبینہ کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ میں دوں گی مبین کو اولاد انشاءاللہ، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں مبین کی دوسری شادی نہیں ہونے دوں گی، کسی بھی صورتحال میں نہیں ہونے دوں گی۔ اس بات پر مبینہ وفا سے کہتی ہے کہ اگر اب تم یہ بات کر ہی رہی ہو تو میں بھی یہ بات کھول دیتی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ تم ماں نہیں بن سکتی، اور یہ بات میں اب کی نہیں بہت پہلے کی جانتی ہوں۔ میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ میں تمہارے منہ سے یہ بات سنوں، جس کی وجہ سے میں بار بار تمہیں یہ کہتی تھی کہ میں مبین کی دوسری شادی کروا دوں گی، اور دیکھو آج تم نے خود اپنے منہ سے یہ بات کر دی کہ تم مبین کو بچہ دو گی، لیکن کس طرح سے دو گی اس بات کا بھی مجھے بتا دو۔ جب مبینہ وفا سے یہ بات کر رہی ہوتی ہے تو وہیں سے مبین شاہ تمام تر باتوں کو سن لیتا ہے اور آ کر وفا پر بھڑکتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں وفا، کیا مبینہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی؟ اور تم نے یہ بات اتنے عرصے تک مجھ سے کس طرح سے چھپائی؟ کس طرح کی عورت ہو تم؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ میری بھی کوئی اولاد ہو؟ اس بات پر وفا مبین شاہ کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ وہیں پر دوسری طرف مینا جو کہ برداشت نہیں کر پا رہی کہ کبیر اور ریا ایک ساتھ گئے ہیں، وہ فوراً کرتی ہے ریا کو کال اور کہتی ہے کہ تم لوگ کہاں پر ہو؟ اس بات پر ریا بھڑکتی ہے اور مینا سے کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کبیر میرا شوہر ہے اور میرے ساتھ ہے، ہاں البتہ اگر اس کی ماں یہ بات پوچھتی تو میں ضرور جواب دیتی، لیکن ہاں اگر اس کی ماں یہ بات پوچھے تو اس کو بتا دینا کہ ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور میں اسے جان سے نہیں ماروں گی۔ مینا جو کہ بے حد غصے میں آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ کس طرح سے کبیر اور ریا کو الگ کرے۔ وہیں پر دوسری طرف اسما اور سکندر بے حد پریشان ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ آخرکار کس طرح سے ریا اور کبیر کی ڈیورس کروائی جائے۔ سکندر جو کہ اسما سے کہتا ہے کہ یہ کورٹ کا نوٹس ہے، اگر کبیر نے پیشی نہ دی تو کورٹ کی طرف سے خلا ہو جائے گی۔ اس بات پر اسما بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے لیے ریا کا بھی یہاں پر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے منہ سے خلا مانگ سکے۔ اس بات کو سننے کے بعد سکندر بے حد غصے میں آ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ وہیں پر کبیر جو کہ ریا کو اپنی محبت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ریا جو کہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کر دینے سے تم میرے دل میں اپنی محبت کو اجاگر نہیں کر سکتے، تو وہیں پر کبیر ریا سے کہتا ہے کہ میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم بھی میرا ساتھ چاہتی ہو، لیکن اپنے منہ سے اظہار نہیں کرتی، تم بھی چاہتی ہو میرے ساتھ رہنا، یہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور ایک نہ ایک دن تمہارے منہ سے یہ نکلوا کر ہی رہوں گا۔ تو آخر کب کرے گی ریا اپنی محبت کا اظہار کبیر سے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل من مست ملنگ۔